الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله يولد ولم يكن له كفوا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی پاک ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميادان أرضه أول الدين معرفة الجبار ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرشي الأبتهي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفي فرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية صلوات محترم سامعین، اہل ولایت و مودت و محبت، آج اعمال حجت کے سامنے پہنچنے کا دن ہے اور دل سے ضرور دعا مانگے کہ اللہ تعالی ہم سب کے اعمال صالح حجت کے سامنے جب پیش ہوں تو حجت کا دل خوش ہو جائے اور ہمارے لیے دعا فرمائے، اور اللہ تعالی حجت کے صدقے میں ہمارے تمام صالح اعمال، مومنین کے اعمال، زیارتیں، حج، جو بھی زحمات فرمائیں یا آپ نے یا آپ کے والدین نے یا آپ کے رشتہ داروں نے، اہل ولایت نے جو مشکلات برداشت کی ہیں، حجت اپنی بارگاہ میں اسے مقبول و منظور فرمائیں، اور اسی طرح حجت کے صدقے میں خدا ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اس طرح معرفت اور عقیدے کے ساتھ مزید اعمال انجام دیتے رہیں۔ عرض خدمت یہ ہے کہ کچھ باتیں جو پچھلے جو عشرہ، آج کیونکہ آخری موقع ہے
اس میں جو تھیں ولو کہ تھوڑے دوست موجود نہیں ہیں، یقیناً وہ سن لیں گے انٹرنیٹ سے۔ جو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی تک معارف بیان کیے ہیں، اب بہت زیادہ آپ کو انتظار نہیں کرواؤں گا، صرف 25-30 منٹ کی زیادہ سے زیادہ زحمت دوں گا۔ وہ یہ کہ جو معارف عرض کیے ہیں وہ سمجھ لیں کہ صرف آپ کو میں نے ہیڈنگز اور مین ٹائٹلز دیے ہیں۔ کتاب کے بارے میں بہت زیادہ سوال کیا گیا کہ یہ کون سی کتاب ہے۔ یہ کتاب عربی میں ہے، اردو میں نہیں ہے، البتہ یہ تو حضرت عباس سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ وہ جو کتاب میں پہلے لے کے آتا تھا وہ کتاب سید الشہداء کا پورا کلام ہے اور سب کا سب عربی میں ہے۔ وہ ترجمہ آپ کو میں عرض کرتا تھا۔ اردو میں عرض کیا تھا ایک دن کہ شاید ایک کتاب ہے جو میری نظر سے گزری ہے، خطبات امام حسین علیہ السلام کے نام سے، کراچی سے وہ چھپی ہے۔ غالباً جو ہے وہ صادق نجمی صاحب نے اس کا رائٹر ہیں، ان کے ترجمہ مجھے ابھی زیادہ یاد نہیں، کسی ڈاکٹر صاحب نے کیا، علی مرتضی زیدی صاحب نے کیا ہے یا کسی اور بزرگوار نے کیا ہے۔ بہرحال کتاب میں نے دیکھی ہے، لیکن اس میں اس طرح کلام نہیں ہے، بالکل متواتر موجود ہے، مل جائے گا اس میں بہت کچھ آپ کو۔ یہ عربی میں ہے جو میں پہلے لے کے آتا تھا، اور اسی طرح یہ جو کتاب ہے یہ البتہ حضرت عباس سلام اللہ علیہ کے بارے میں ٹوٹل حضرت کے خطبات ہیں، حضرت کے القابات ہیں، حضرت کی زندگی ہے۔ یعنی جس طرح وہ عشرہ پورا تھا اسی طرح یہ عشرہ تو نہیں ہو سکتا۔ مثلا میں تو یہاں آدھا پونا 15 منٹ میں کیا بیان کروں گا۔ بہرکیف اس میں عباس کے متعلق وہ کچھ لکھا ہوا ہے کہ میں جب بھی صفحات پڑھتا ہوں، شاید آپ نے یہ نشان دیکھ رہے ہوں کہ ہر صفحے کو مجھے نشان لگانا پڑتا ہے کہ کیا کیا اس میں لکھا ہوا ہے۔ بہرکیف یہ کہ یہ معارف ایسے ہیں کہ الحمدللہ اب برکت ہے اس نور ولایت کی کہ ہمارے پاس یہ پہنچے ہیں۔ یہ معنی عرض کرتا ہوں کیونکہ میرا کل وعدہ تھا شام کو کہ میں نے یہ مجلس کو مخصوص کیا ہے اس ہستی کے ساتھ کہ جس کے سہارے کربلا چلتی رہی۔ خدا کی قسم، جس کے سہارے کربلا چلتی ہے۔ یقین کریں، بڑا ایمان ہے ہمارا، بڑا اعتماد اور یقین ہے اس ہستی پہ، اور رکھیں یقین، کبھی کمزور نہ کیجئے گا۔ کبھی باب الحوائج نے اپنے دروازے سے کسی کو خالی نہیں لوٹایا۔ حسین سخی ہیں لیکن عباس کو باب الحوائج کہا ہے۔ عظمت ہے عباس کی۔ معنی کیا ہے عباس کا؟ اباسا عربی میں ہے، اباسا، توجہ رکھیں۔ اباسا اس کو کہتے ہیں صیغہ مبالغہ میں اسے لے کے عباس بن گیا اس کا۔ صیغہ مبالغہ کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو آپ جب بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے، نقلی نہیں ہے کیونکہ ہم بڑھاتے چڑھاتے ہیں ایک عام چیز کو، اس لیے الفاظ اردو میں یہی مل رہے ہیں تو میں جسارت نہ سمجھیے گا، یعنی کسی شے کو اس کی عظمت کے ساتھ بیان کرنا۔ عباسا کس کو کہتے ہیں کہ ایسا شعر کی ایک صفات میں سے ہے، شعر کی ایک صفات میں سے ہے، شعر کی وہ صفت کہ ہر شعر اس سے ڈر کے دور رہے، ہر شعر اس سے ڈر کے دور رہے، اس شعر کو کہتے ہیں عباس۔ البتہ یہاں ممکن ہے کیونکہ دوستوں نے کہا کہ کچھ کلام کی توضیح پیش کیا کریں کہ مثلا یوٹیوب پہ یا انٹرنیٹ پہ ڈال دیتے ہیں، پٹی چلا دیتے ہیں، گھبرایا نہیں کریں، یہ پٹیاں آج نہیں چل رہی، اس وقت سے حدیثیں بن رہی ہیں۔ اب تو پٹیاں چل رہی ہیں، گھبرایا نہ کریں، اس وقت حدیثیں بنی ہوئی ہیں، حدیثوں کے آگے حدیثیں لگی ہوئی ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں، لیکن علی کے اور اولاد علی کے فضائل نہیں کوئی چھپا سکتا، اس کے اوپر کوئی دھبا نہیں لگا سکتا۔ یاد رکھیں کہ اگر آسمان کی طرف کر کے کوئی خدا نہ کرے تھوکے گا تو تھوک اس کے منہ پہ آئے گی۔ یا علی، جو مرضی کوئی کر لے، یا علی، اللہ زندگی سلامتی کرے آپ کی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔
آپ گھبرایا نہ کریں جلدی. مومنین گھبرا جاتے ہیں یہ کیا ہو جائے گا, یہ کیا ہو جائے گا. نہیں, ہمارا کام ہے بیان کرنا ان کے فضائل, ان کا کام ہے ان کو ثابت کرتے جائیں. اور آپ کو پتہ ہے مومنین جب جاتے تھے دشمنوں میں تو کہہ دیتے تھے میرے مولا ایسے ہیں. وہ کہتے تھے کہ یہ کیا بات کر رہے ہو, بات خود جا کے دیکھ لیتے تھے مولا ایسے ہیں. تو یہ یاد رکھیں, میں نے بڑے بڑے دشمن دیکھے ہیں جو غازی کے دشمن تھے, جو علم کے دشمن تھے, جو علم نکالنے نہیں دیتے تھے. پاکستان میں, ہندوستان میں بڑے واقعات ہیں جو اصل بھری ہیں کتابیں, بڑے ہیں آپ کے ذہن, جو بالکل پسند نہیں کرتے تھے, اور انہی کی ذریت جو ہے آج علم اٹھا کے نوکری دے رہی ہے. لہٰذا یہ یاد رکھیں آپ, انہی کی ذریت ذوالجناح پکڑ کے آ رہی ہوتی ہے. یہ کیا ہے, یہ فضل عباس ہے. لہذا عباس کی ایک کنیت ہے حضرت کی, ابو الفضل. ابو الفضل کیوں کہا جاتا ہے حضرت کو؟ تصور نہ کریں کہ بیٹے کی وجہ سے ہے, یہ بالکل ایک نارمل سی بات ہے. فضل بیٹا تھا مولا کا, لیکن چھوٹا بیٹا تھا, اور کنیت بڑے بیٹے پہ ہوتی ہے. اور حضرت کو ابو الفضل اس وقت کا تھا جب جھولے میں تھے, اس وقت تو بیٹا ہی نہیں تھا. تو آپ یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ فضل کا بابا یعنی وہ فضل جو حضرت کے فرزند تھے, یہ مراد نہیں ہے اس سے. عبداللہ بھی بیٹے ہیں ان کے, عبداللہ تو نام نہیں آیا, بڑے بیٹے وہ ہیں. تو لہذا پتہ چلا فضل اور ہے یہ. اور یہ کس نے لقب دیا ہے کہ جب یہ تاج ولایت کے پہلی کڑی کے ہاتھ میں آئے, جب عباس جس کی شبیہ تھا اس کے ہاتھ میں آئے, علی کی شبیہ ہے نا, جب علی کے ہاتھ میں آئے نا تو علی نے دیکھتے ہی کہا یا ابو الفضل, اے فضیلتوں کے باپ, اے فضل کے باپ. یہ نہیں کہ تیرا بیٹا فضل ہے, وہ بعد میں نام رکھا ہے. علی نے یہ لقب دیا تھا کہ فضیلت کے باپ, اے فضل کے باپ. اب ایک حدیث ہے, کیونکہ میرے پاس ٹائم بالکل 5 منٹ ہے, بعد میں ذکر مصائب ہے. الولد سر لابیہ, یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ بچہ اپنے باپ کا راز ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا, یہ رسول نے فرمایا کہ بچہ اپنے باپ کا راز ہوتا ہے. گویا کہ عباس اللہ کی زبان کا راز ہے. آپ گھبرا گئے ہیں, چپ کر گئے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. کیا لسان اللہ نہیں کہتے آپ؟ علی کو کیا کہتے ہیں آپ؟ لسان اللہ. اللہ کی, میں نے ترجمہ ہی کیا ہے, میں نے کوئی خطا تو نہیں کی. لسان اللہ یعنی اللہ کی زبان. تو میں نے حدیث عرض کی ہے کہ بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے. تو عباس راز ہے نا علی کا, تو علی ہے نا اللہ کی زبان, تو عباس اللہ کی زبان کا راز ہے. لہذا ان شک نہ کیا کریں, ان فضائل پہ رکا نہ کریں, سوچا کریں. ہماری سوچوں سے بہت بلند ہیں اہل بیت. ہماری سوچیں جہاں رک جاتی ہیں ان کا کنارہ نظر آ جاتا ہے, ان کا پہلا کنارہ بھی نہیں بلکہ شروع ہو جاتا ہے ان کا. یہ حدیں نہ معین کی رہ گئے. یہ وجہ اللہ کا راز ہے, یہ عین اللہ کا راز ہے, یہ اذن اللہ کا راز ہے. اور علی نے نماز شب میں دعائیں مانگ مانگ کے عباس کو لیا ہے. اور یاد رکھیں حسن و حسین کو علی نے کبھی اپنا بیٹا نہیں کہا. جب بھی تعارف کروایا ہے کہ رسول کے بیٹے ہیں یہ یاد رکھیں. جب بھی علی نے تعارف کروایا ہے کیا کہا ہے کہ حسن و حسین رسول کے بیٹے ہیں. بلکہ دعائے علی یہ ہے کہ جب نماز شب میں دعا مانگتے تھے علی کہتے تھے یا اللہ یہ تو رسول کی ذریت ہے, کیونکہ رسول نے خود فرمایا علی بیٹے تیرے صلب سے ہیں لیکن ہیں میرے حسن و حسین, اور رسول کی نسل ہی اس سے چلی ہے.
انا آتینا کی تفسیر ہی یہاں سے ملتی ہے. تو لہذا یا اللہ تو مجھے میرا بیٹا دے، وہ جو میرا شبیہ ہو، جسے میں کہہ سکوں لوگوں سے کہ جب بھی 13 سال کی عمر میں بھی جنگ میں جائے تو علی نظر آ جائے. لوگ کہتے ہیں کہ جنگ صفین عباس نے پتہ نہیں لڑی ہے نہیں لڑی، بحثیں کرتے ہیں. یہ غلط ہے کہ جنگ صفین عباس نے لڑی ہے، اور ایسی لڑی ہے کہ سامنے دیکھنے والے کہتے تھے کہ علی آ گیا ہے. لوگ کہتے تھے کیونکہ نقاب کروا دیے تھے نا مولا کو کہ نظر نہ لگ جائے، وہ کہتے تھے کہ یہ تو علی لڑ رہا ہے. توجہ فرمائی آپ نے، کیونکہ حضرت کا قد بھی ماشاءاللہ بہت بلند تھا. مصائب کی روایتوں میں ملتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا کہ حضرت کا وجود مقدس بہت ہیوی تھا. بہت وجود جو ہے اس وقت کے لوگ آتے ہوئے جب حضرت کو دیکھتے تھے، اس کتاب میں بھی موجود ہے کہ وہ کہتے تھے یہ واقعاً عباس ہے. یعنی شجاعت ختم سی، شجاعت عباس کے مساموں سے ٹپک رہی ہوتی تھی، اتنی شجاعت تھی. کیونکہ آپ یاد رکھیں عرب ایسے ویسے کسی کو شجاع نہیں مان لیتے تھے. اس کی بڑی دلیل ہے وہ یہ کہ جب جنگ بدر ہوئی، آپ نے یقیناً یہ میسج فلم میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جنگ بدر ہوئی ہے تو رسول نے 3-4 لوگوں کو لڑنے کے لیے بھیجا تھا. تو سامنے والے کفار کیا کہتے تھے کہ ہم نے ان سے نہیں لڑنا، ہم انہیں شجاع ہی نہیں مانتے، ہم مارنا اسے چاہتے ہیں جو ہمارے لیول کا ہو. یعنی کفار کو بھی یہ پتا تھا، لہذا عرب بالکل شجاع نہیں مانتے، ذہن میں رکھیے گا. تو جب حضرت آتے تھے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بڑے بڑے پہلوان جو ہے وہ بیٹھ جاتے تھے. لہذا عزیزان محترم عباس کی ہستی بڑی بلند ہے. ایک بات کر کے آپ کی زحمت تمام. ایک عربی قصیدہ لکھا ہے، شاعر کا نام میرے ذہن میں نہیں، احمداوی ہے یا کچھ ہے، جو پڑھا ہے نا قصیدہ یہ اس وقت زندہ ہے، پڑھنے والا آپ نے نام سنا ہوگا، ردود الحسینی اکثر لکھا ہوتا ہے مسجد الزہرا، اور یہاں بھی لکھا ہوگا کہیں پہ. مہدی العبودی، مہدی العبودی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے اچھے قصیدے پڑھتے ہیں یہ. انہوں نے ایک قصیدہ پڑھا ہے رایت العباس، عباس کا پرچم. رایت کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ علم نہیں کہتے، علم عربی میں کسی اور شے کو کہتے ہیں، یاد رکھیے گا. علم نام کو کہتے ہیں عربی میں، اسم نون کو کہتے ہیں. علم اب اس کو نہیں بولتے، اس کو بولتے ہیں رائع. رایت العباسیہ والحسینیہ یہ عنوان ہے. اس قصیدے کے کچھ شعروں کا ترجمہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں نثر کی صورت میں، کیونکہ شعر تو میرا اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہے، جو شعراء موجود ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں. اس شعروں قصیدہ بہت پیارا لکھا ہوا ہے، صرف اس میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس نے جو تصویر کشی کی ہے اس علم کی، کہ یہ علم کیا ہے، یہ کہاں سے چلا ہے، اس کی کیا عظمت ہے اور کیوں عظمت ہے اس کی. عجیب و غریب الفاظ ہیں خدا کی قسم. جب میں نے یہ سنا تو میں نے بڑا تعجب کیا. میں نے کہا واقعاً خدا نے عباس کے صدقے میں اس علم کے بارے میں بتا دیا ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیوں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ رسم و رواج عزاداری کے مختلف ہیں، انڈیا میں مختلف ہیں، خطوں میں مختلف ہیں، علاقوں میں مختلف ہیں، محلوں میں مختلف ہیں، لیکن عرب میں، عجم میں، دوسری جگہ پاکستان، جس جگہ بھی لے لیں، لیکن علم عباس جو ہے وہ سب کے پاس ہے. ممکن ہے کوئی رسم کہاں پہ ہو کہاں پہ نہ ہو، لیکن علم ایک ایسی رسم نہیں ہے، یہ نشانی ہے. یہ ایک ایسی عزاداری میں ایک ایسی عظیم چیز ہے کہ جو ہر ملت کے پاس موجود ہے. جو بھی شیعہ ہے وہ رکھتا ہے، اور جو شیعہ نہیں ہے رکھتا وہ بھی ہے بغیر اس کے. علم اس کے پاس بھی ہے، یعنی جھنڈا ہر ملک کا جھنڈا ہے نا، لیکن ایک نشانی اس میں نہیں ہے، وہ یہ پنجہ نہیں ہے اس میں. ایسا ہی ہے. یہ علم تھا کس کا اصل میں؟ یہ علم اصل میں رسول خدا کا تھا. یہ علم کس کا تھا؟
توجہ رکھیے گا، یہ رسول خدا کا تھا، پکڑتا کون تھا اسے؟ علی۔ پکڑتا کون تھا؟ علی۔ مسلم روایات میں آپ نے سنا ہے کہ جب خیبر کی حدیث آپ پڑھتے ہیں، بخاری شریف میں موجود ہے، لَأُعْطِيَنَّ رَائِيَةً غَدًا، کہ میں کل اس کو علم دوں گا، رجل قرار غیر فرار، کہ ایک ایسا رجل ہوگا جو قرار ہوگا، فرار نہیں ہوگا، ایسا مرد ہوگا وہ۔ لہذا یہ علم تھا رسول کا، حقیقت میں اللہ کے دین کا علم ہے، یہ اللہ کے دین کا علم ہے۔ یہ شیعوں کا علم نہ کہا کرو اسے، یہ مت کہا کریں کہ یہ ایک مخصوص، نہ، یہ دین کا علم ہے، اس کو معمولی مت سمجھیں۔ ایسے ہی تو نہیں اس کے نیچے آ کے کوئی نہ بھی عقیدہ رکھتا ہو، پہلی دفعہ بھی آئے تو دعا کرے تو اگلے سال اسے گود بھر آتی ہے، اس کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ دین کا علم ہے۔ عزادارو دیکھو کہ علم تھا رسول کا، اٹھاتے تھے علی، علی کے بعد حسن کے پاس آیا، حسن کے بعد حسین کے پاس آیا۔ توجہ رکھیے گا، جب رسول کے پاس تھا تو اس وقت اس علم کے نیچے کئی طرح کے افراد تھے نا؟ کیوں خاموش ہو گئے آپ؟ اس میں معصوم بھی تھے اس کے نیچے، یعنی حسن و حسین بھی تھے، علی بھی تھے، خود رسول بھی تھے، خود علی بھی تھے، اور اس میں منتجبین بھی تھے، منتخبین بھی تھے، پاک صحابہ بھی تھے، اس کے نیچے پھر بعض منافق بھی چھپے ہوئے تھے۔ سورہ منافقون کہہ رہی ہے، اس کے نیچے بعض فاسق بھی آ جاتے تھے، ہے نا ایسا؟ یعنی اس وقت یہ جنرل تھا، اس کے نیچے اس کے سائے تلے ہر کوئی تھا۔ جب حسن کے علی کے پاس آیا تو تب بھی ایسا ہی تھا، جب حسن کے پاس آیا تب بھی ایسا ہی تھا، لیکن جب حسین کے پاس آیا نا تو عباس نے جب اٹھایا ہے تو روئے زمین پہ جتنے پاکیزہ لوگ تھے وہ آ گئے، سب نکل گئے۔ چھانٹی ہو گیا سب کچھ، وہ 72 آ گئے کہ جو روئے زمین سے ان سے زیادہ معرفت میں کوئی نہیں تھا، ان سے زیادہ عقیدے میں کوئی نہیں تھا، ان سے زیادہ عمل میں کوئی نہیں تھا، ان سے زیادہ عبادت میں کوئی نہیں تھا، ان سے زیادہ امامت اور ولایت کے عقیدے میں کوئی نہیں تھا، ان سے زیادہ فداکار کوئی نہیں تھا، ان سے زیادہ جان نثار کوئی نہیں تھا، ان سے زیادہ کوئی صفت رکھنے والا روئے زمین پہ نہیں تھا۔ عباس نے اس مجموعے کو جمع کر دیا کہ جو نہ رسول کے زمانے میں ہو سکا، نہ علی کے زمانے میں ہو سکا، نہ حسن کے زمانے میں ہو سکا، حسین کے زمانے میں کربلا میں وہ لوگ جمع کر دیے۔ اسی لیے اس کے بعد اللہ نے بھی وعدہ کیا، آج کے بعد وہی لوگ جمع ہوں گے اس کے نیچے جو عقیدے میں بھی والا ہوں گے، جو عمل میں بھی بڑے ہوں گے۔ یا توجہ فرمائیے آپ نے، ممکن ہے یہاں کوئی کہے کہ آپ نے مبالغہ کر دیا ہے، کیونکہ مجھے ڈر رہتا ہے کوئی نہ کوئی سوچ نہ لے۔ عقیدے میں بھی میں نے کہا اس وقت اس کے سائے تلے وہ ہیں جو سب سے بلند ہیں، اور عمل میں بھی یہ یاد رکھیے گا۔ آپ کہیں گے نہیں، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو ان سے زیادہ نمازی ہیں، ان سے زیادہ جو ہیں وہ حاجی ہیں، ان سے زیادہ محراب والے ہیں، سلوار اوپر زیادہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ میں یہ ثابت کر دیتا ہوں، عقیدے میں سب سے عالی اس کے تلے ہیں۔ جتنا بھی کمزور عقیدے والا ہو جائے، علی کو مانتا تو پہلا ہی ہے نا، علی کو عالی ماننا ہی علو عقیدہ ہے۔ اگر مجھے آپ میں سے کوئی دوست کہے کہ یہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو دوسرا دوست کیا کہے گا کہ اس کے ذہن کی بلندی نہیں ہے، اس کی ذہن کی
ابھی کمی ہے، اس کا نظریہ درست نہیں ہے۔ جو اوپر والے کو اوپر والا ہی کہے، علی کون ہے؟ البتہ وہ اوپر والا نہ سمجھیے گا جو انڈیا میں استعمال ہوتا ہے، خدا کا معنی نہیں ہے، یہاں پہ اشتباہ نہ ہو جائے، یعنی جو علو اور بلندی کی منزل پہ ہے، اگر اس کو کوئی بلند نہ کہے تو اس کا عقیدہ بلند نہیں ہے، اس کا ذہن بلند نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور اسی طرح عمل میں دیکھ لیں، کچھ نہ ہو کسی کے پاس، جب بھی سن لے گا کہ 10 محرم ہے، پورا سال کچھ نہ کرے، لیکن یہ تڑپے گا ضرور کہ بطول کے لال کا ماتم کرنا ہے۔ اس سے بڑا عمل نہیں ہے۔ یہ جو عمل اس کے ذہن میں آیا نا، یہ سارے اعمال کی بقا کی ضمانت ہے۔ خدا کی قسم، واللہ اپنے آپ کو نہ کم عمل سمجھا کرو، نہ کم عقیدہ سمجھا کرو، اس علم کے سائے تلے ہو جس علم کو عباس نے بازو کٹنے کے بعد بھی گرنے نہیں دیا۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا عباس سے، اے عباس تو نے میرے علم کو، میرے دین کے علم کو گرنے نہیں نہ دیا، تو اب ساری زندگی ہر گھر پہ یہ لگے گا۔ اور جب بھی ہم پاکستان میں زیادہ میرا رہنا ہوتا ہے، جب بھی ہم جاتے ہیں نا، تو جب بھی یہ کسی گھر پہ یہ نظر آ جاتا ہے نا، دل میں سکون ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم، کہیں پہ بھی چلے جاؤ، میں اٹلی میں گیا، اٹلی میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو میری نظر پڑی کہ ایک مومن نے علم لگایا ہوا تھا۔ میں نے جب دیکھا، میں نے گاڑی والے دوست سے کہا گاڑی روکو، میں دیکھنا چاہتا ہوں، زیارت کرنا چاہتا ہوں اس علم کی، اس عالم کفر میں بھی۔ جب میں نے گاڑی رکھوائی، میں نے علم دیکھا تو نیچے ایک چھوٹی سی پٹی لگی ہوئی تھی، اٹلی میں لکھا ہوا تھا، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، میں نے اسے کہا اس کو پڑھ کے سناؤ کیا لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے گورنمنٹ سے مولا عباس کے لیے اجازت لی ہے کہ میں یہ علم لگاؤں، تاکہ کل کوئی آ کے اتروا نہ دے، کیونکہ قانون ہے نا۔ تو عزیزان محترم، اتنے محب ہیں آپ عباس کے۔ کیوں محب ہیں آپ عباس کے؟ جب بھی عباس کا نام آتا ہے، خدا کی قسم کوئی آنکھ نہیں ہے کہ جو گریہ نہ کرے۔ کیوں بلا؟ زینب کے پردے کا محافظ جو تھا۔ عزاداروں، میں نے خود روایتوں میں پڑھا کہ جب عباس جانے لگے نا خیام سے، جملہ ملتا ہے زینب نے جب دیکھا کہ عباس نے مشکیزہ کندھے پہ لٹکا لیا ہے، لٹکا ہوا ہے، اور سکینہ سے کچھ باتیں کر رہے ہیں، بی بی نے جب دور سے دیکھا نا، عباس اٹھے ہیں نا، جب کھڑے ہوئے ہیں، روایت ملتی ہے کہ بی بی نے حسرت کے ساتھ اپنی چادر دیکھی۔ حسرت کے ساتھ چادر کو دیکھ کے زینب عالیہ کہتی ہیں، عباس تو انہوں نے تو وعدہ کیا تھا، اجرکم اللہ، تو انہیں تو وعدہ کیا تھا، میں نے تو ان بیبیوں سے ضمانت لے رکھی ہے کہ میں تو تمہاری پردوں کی محافظ ہوں۔ عزاداروں، جب بھی کوئی شہید خیام سے جانا چاہتا تھا تو خواتین گریہ کرتی تھیں، سیدانیاں نوحہ پڑھتی تھیں۔ نوحے مختلف تاریخ نے لکھے ہیں، یہ نہ سوچا کریں مصائب جو ہے نہیں ہے، یہ نہ سخت مصائب میں نہیں پڑھتا، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہ باتیں بتاؤں آپ کو جو اہل بیت پہ گزری ہے۔ عزاداروں، جب بھی کوئی بی بی نوحہ پڑھتی تھی، وہ تاریخ میں رقم ہے، ام کلثوم کا نوحہ بھی ہے، زینب عالیہ کا نوحہ بھی ہے، سب بی بی حسین کا نوحہ بھی ہے۔ عزاداروں، جب عباس چلنے لگے نا تو نوحہ عجیب تھا۔ جب کوئی شہید جاتا تھا، بیبیاں سر پہ ہاتھ رکھتی تھیں، ہاتھ رکھ کے کہتی واہ محمدہ
واہ علیہ واہ حسنا واہ حسینہ، مختلف جو ہے وہ نوحہ اور مرثیہ پڑھتی تھیں۔ جب عباس جانے لگے ہیں نا تاریخ میں کہ سر پہ ساری بیبیوں نے ہاتھ رکھ لیا، رکھ کے کہتی ہے واہ حجابا، ہائے ہمارا پردہ، پھر ایک بی بی دوسرے کے گلے لگ کے کہتی واہ حجابا، پھر سکینہ اصغر کو پکڑ کے کہتی واہ عطشا، ہائے پیاس۔ عزادارو زیادہ لمبی میں مضمون نہیں پڑھ سکتا، تمہارے دل بڑے نازک ہیں۔ جو حسین نے نوحہ پڑھا ہے نا عباس، حسین نے کسی کی لاش پہ نوحہ نہیں پڑھا ہے، حسین نے عباس کی لاش پہ نوحہ پڑھا ہے۔ خدا کی قسم سنو گے مومن برداشت نہیں کرتے۔ امام صادق نے آپ سے ایک سوال بھی کیا ہے۔ امام صادق کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مومنوں سے پوچھنا ضرور کہ جس سے بازو کٹ چکے ہوں، جس کے سینے پہ 7 تیر لگے ہوں، جس کی آس پانی کی صورت میں بہہ چکی ہو، جس کے سر میں گرز لگا ہو، جس کا وزن بھی زیادہ ہو، جس کا قد بھی زیادہ ہو، اگر وہ گھوڑے سے زین سے زمین پہ آئے، سہارا کس کا لے گا؟ امام صادق پوچھ رہے ہیں سہارا کس کا لے گا؟ عزادارو امام صادق خود فرماتے ہیں کہ ہمارے چچا عباس جب زین سے آئے نا زمین پہ، جو تیر لگے ہوئے تھے سینے میں وہ پیوست ہو گئے، کمر سے نکل گئے۔ عباس کا چہرہ کربلا کی زمین پہ لگایا جب آ کے، اس وقت حسین نے آ کے، میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا، میں پڑھنا نہیں چاہتا، صرف حسین نے جب عباس کا سر رکھا نا اپنے زانوں پہ، جب عباس کی روح پرواز کرنے لگی ہے تو حسین نے کہا عباس آنکھیں بند نہ کرو، مجھ غریب کو تنہا نہ چھوڑو۔ کہا کہ عباس جو آنکھیں آج تک تیرے خوف سے سوتی نہیں تھی آج آرام سے سو جائے گی، جو زینب و کلثوم کی آنکھیں بڑے آرام سے سوتی تھی آج کے بعد سو نہیں سکیں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو 2 جملے سن لو بس، اور 2 جملے سن لو۔ عباس جب شہید ہو گئے ہیں نا تو زینب کے سر سے خود ہی چادر ڈھلنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ زینب جب بھی کسی موڑ پہ جاتی تھی نا بازار کے تو بڑا سخت وقت گزرتا تھا، جب سنگباری زیادہ ہوتی تھی، جب منہ کے بل گھرتی تھی بی بی تو جملہ منہ سے نکلا تھا عباس عباس عباس۔ رات کو میں نے عرض کیا بی بی نے اپنی ماں کی قبر پہ مدینے میں جا کے کچھ نوحے اور مرثیے پڑھے ہیں، میں نے کچھ پڑھے تھے، رات کو ایک جملہ اور سن لو۔ بی بی نے اپنی والدہ کی قبر کے ساتھ لپٹ کے کہا زینب عالیہ نے، اماں میرا وہ عباس مارا گیا جس کے بازو پہلے کاٹے گئے، جس کے سر میں گرز لگا، جس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔